الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام البررہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، 13ویں کتاب کا نام ہے نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر۔ اس کے مصنف کون ہیں بتا رہے ہیں، صنفہ الحافظ ابن حجر العسقلانی المتوفى سنة 52 و800 للہجرہ، وهو جزء صغير مختصر جدا لكنه من أنفع المختصرات وأجودها ترتيبا۔ تو اصول حدیث میں لکھی جانے والی 13ویں کتاب نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر کے مصنف ہیں حافظ ابن حجر العسقلانی، جو کہ صاحب شارح بخاری ہے۔ عربی کتاب میں جتنی بھی بخاری شریف کی شرحیں لکھی گئیں ان میں سب سے زیادہ جامع کتاب مانی جاتی ہے علامہ ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری فی شرح صحیح البخاری۔ سنائے نام، بہت مشہور کتاب ہے پوری دنیا اسلام میں، جہاں بھی بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے آپ کی کتاب کا مطالعہ معلمین اور متعلمین سب کرتے ہیں، جامع کتاب ہے۔ تو اسی کے مصنف ہیں علامہ ابن حجر العسقلانی، جنہوں نے نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر لکھی۔ تو یہ متن کا نام ہے، اور جو شرح ہے اس کی خود انہوں نے اس کتاب کی شرح کی، اس کا نام ہے نزہۃ النظر، جو فضیلت میں پڑھائی جاتی ہے۔ صحیح نا؟ دیکھیے، اس کتاب کو تصنیف کیا حافظ ابن حجر العسقلانی، جن کی تاریخ وفات سن 852 ہجری ہے۔ وہوا جزء صغیر مختصر جدا، اور وہ چھوٹا بہت مختصر جز ہے۔ جز کہتے ہیں چھوٹی سی کتاب کو، کتابچے کو۔ تو اور یہ کتاب بہت مختصر چھوٹی سی ہے، لکنہ من انفع المختصرات واجودها ترتیبا۔ تو کیا اس کا فائدہ بھی چھوٹا ہے، فائدہ بھی تھوڑا سا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، لیکن یہ کتاب تمام مختصرات میں سب سے زیادہ نفع بخش اور ترتیب کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہترین ہے، عمدہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کتاب تمام مختصرات میں، یعنی وہ کتابیں جن کو مختصر انداز میں لکھا گیا ہے، ان ساری کتابوں میں سب سے زیادہ نفع بخش اور ترتیب کے اعتبار سے بہترین کتاب کون سی ہے؟ یہ نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر۔ اب طریقہ کیا رہا ہے ان کا؟ ابتکر فیہ مؤلفہ طریقۃ فی الترتیب والتقسیم لم یسبق الیہا، وقد شرحہ مؤلفہ بشرح سماہ نزہۃ النظر کما شرحہ غیرہ۔ ابتکر فیہ مؤلفہ، اس کتاب کے مؤلف نے ترتیب اور تقسیم میں ایسا نیا طریقہ اختیار کیا ہے کہ اس طریقے کی طرف کسی نے بھی سبقت نہیں کی، یعنی ایسا طریقہ استعمال کیا ہے کہ ایسے طریقے پر آپ سے پہلے کسی نے بھی علم اصول حدیث میں کتاب نہیں لکھی۔ سمجھ رہے بات؟
تو ابتکر فیہ مؤلف طریقۃ فی الترتیب والتقسیم، اس کتاب کے مؤلف نے ترتیب اور تقسیم میں ایسا طریقہ اپنایا ہے، ایسا طریقہ اختیار کیا ہے کہ لم یسبق الیہ میں ہا کا مرجع طریقہ، کہ جس طریقے کی طرف آپ سے پہلے کسی نے سبقت نہیں کی، اور خود اس کتاب کے مصنف نے اس کی شرح کی جس کا نام نزہۃ النظر رکھا۔ خود انہوں نے اس کی شرح کی، اس کا نام نزہۃ النظر رکھا، کما شرحہ غیرہ، جیسا کہ ان کے علاوہ دیگر حضرات نے بھی اس کتاب کی شرح کی ہے۔ تو جیسا کہ اس کتاب کی شرح کی ان کے علاوہ نے بھی، یعنی بہت سارے حضرات نے نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل العصر کی شروحات لکھی ہے، لیکن سب سے جامع جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے وہ نزہۃ النظر ہے۔ 14ویں کتاب المنظومۃ البیقونیہ، المنظومۃ البیقونیہ۔ اب منظومہ سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ نظم کے طور پر لکھی گئی ہے، یعنی اس میں اشعار ہیں، اصول حدیث کو نظم کی شکل میں لکھا گیا ہے، اسی کا نام کیا رکھ دیا؟ المنظومۃ البیقونیہ۔ صنفها عمر بن محمد البیقونی، صنفها عمر بن محمد البیقونی المتوفى سنة 80 و1000 للهجرة، وهي من المنظومات المختصرة إذ لا تتجاوز 34 بيتا، وتعتبر من المختصرات النافعة المشهورة وعليها شروح متعددة۔ اس کتاب کو تصنیف فرمایا عمر بن محمد البیقونی نے، امام عمر بن محمد بیقونی نے اس کتاب کو تصنیف کیا، جن کی تاریخ وفات ہے سن 1080 ہجری۔ اچھا، یہ ہے کیسی کتاب؟ وہ بتا رہے ہیں وَهِيَ من المنظومات المختصرہ، اور یہ کتاب ان منظومات میں سے ہے جو مختصر ہے، یعنی اور یہ مختصر منظومات میں سے ہے، یعنی یہ ان کتابوں میں سے ہے جو نظم کی شکل میں مختصر انداز میں لکھی گئی ہیں۔ اذ لا تتجاوز 34 بیتا، کیونکہ یہ کتاب لا تتجاوز 34 بیتا 34 اشعار سے زیادہ تجاوز نہیں کرتی ہے، کیونکہ یہ کتاب 34 اشعار سے تجاوز نہیں کرتی ہے، یعنی صرف اس کتاب میں کتنے اشعار ہیں؟ 34 ہیں۔ تو وَتُعْتَبَرُ مِنَ الْمُخْتَصَرَاتِ النَّافِعَةِ الْمَشْهُورَةِ وَعَلَيْهَا شُرُوحٌ مُتَعَدِّدَةٌ، اس کتاب کو شمار کیا جاتا ہے مشہور نفع بخش مختصرات میں سے، اور اس کتاب کو مشہور نفع بخش مختصرات میں سے تعتبر شمار کیا جاتا ہے، وعلیہا شروح متعددہ، اور اس پر چند شروحات بھی لکھی گئی ہیں، اور اس پر چند شرحیں بھی لکھی گئی ہیں۔ صحیح ہے نا؟ تو المنظومۃ البیقونیہ، اس کتاب کو عمر بن محمد البیقونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصنیف فرمایا، جن کی تاریخ وفات سن 1080 ہجری ہے، اور یہ منظومات مختصرہ میں سے ہے، اس لیے کہ اس کے اشعار 34 سے تجاوز نہیں کرتے ہیں، اور اس کتاب کو مشہور نفع بخش مختصرات میں سے شمار کیا جاتا ہے، اور اس پر چند شرح بھی لکھی گئی ہیں۔ 15ویں کتاب قواعد التحدیث، اس کو کس نے لکھا ہے؟ صنفہ محمد جمال الدین القاسمی المتوفى سنة 32 و300 و1000 للہجرہ، وهو کتاب محرر مفید۔
اس کتاب کو محمد جمال الدین القاسمی نے تصنیف فرمایا، جن کی تاریخ وفات ہے 1332 ہجری، اور وہ کتاب محرر مفید یعنی لکھی ہوئی ہے اور بہت زیادہ مفید ہے۔ وہ کتاب تحریر شدہ ہے یعنی لکھی ہوئی ہے اور بہت مفید ہے۔ وَهُنَاكَ مُصَنَّفَاتٌ أُخْرَى كَثِيرَةٌ يَطُولُ ذِكْرُهَا اقْتَصَرْتُ عَلَى ذِكْرِ الْمَشْهُورِ مِنْهَا۔ اب کہہ رہے ہیں آخر میں آ کے کہ هُنَاكَ مُصَنَّفَاتٌ أُخْرَى كَثِيرَةٌ، کہ یہاں پر اور بھی بہت ساری دوسری کتابیں ہیں، اور یہاں پر اور بھی بہت ساری دوسری کتابیں ہیں، یطول ذکرها، کہ جن کا ذکر لمبا ہو جائے گا، اختصرت علی ذکر المشہور منها، میں نے ان میں سے مشہور کتابوں کے ذکر پر اختصار کیا ہے۔ تو یہاں پر اور بھی بہت ساری مصنفات ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں جن کا ذکر لمبا ہو جائے گا، میں نے ان میں سے مشہور کتابوں کے ذکر پر اختصار کیا۔ فجزا اللہ الجمیع عنا وعن المسلمین خیر الجزاء، پس اللہ رب العزت ان تمام مصنفین کو، تمام لکھنے والوں کو ہماری طرف سے جزا دے، وعن المسلمین، اور تمام مسلمانوں کی طرف سے کیسی جزا دے؟ خیر الجزاء، بہترین جزا، بہترین بدلہ۔ پس اللہ رب العزت تمام مصنفین کو عنا، ہماری جانب سے، اور تمام مسلمانوں کی جانب سے خیر الجزا، بہترین بدلہ عطا فرمائے۔